اللہ اللہ یا ربی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 34، دفتر اول اور حصہ اول۔ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی جواہر خمسہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ چیزیں جن کو فلسفیوں نے کچھ اور چیزوں میں کنورٹ کیا ہے اور مشائخ نے اسے کوئی اور نام دیا ہوا ہے۔ جواہر یا جوہر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو، جو خود قائم ہو۔ اب جواہر میں کچھ ایسے جوہرات بھی موجود ہیں جنہیں فلسفیوں نے انہیں کوئی اور نام دیے ہیں۔ فلسفی سمجھتے ہیں کہ انسان میں جو 5 جوہر رکھے ہوئے ہیں، 5 انمول چیزیں رکھی ہوئی ہیں انسان میں، سب سے پہلے ان کا صورتی جسمیہ ہے، ان کا جسم ہے۔ دوسرا ان کا ہیولا ہے، اس کی ہیئت اور اس کی شکل ہے۔ ایک اور ان کا جسم ہے، اور ایک ان کا نفس ہے، اور ایک ان کا عقل ہے۔ فلسفی کہتے ہیں انسان کی ترکیب کے یہ 5 اجزاء ہے، اور ان 5 اجزاء ان کو ساری انسانی باڈی کو، یہ ہیومن باڈی جتنی بھی ہے، اس کو چلانے والے یہ 5 چیزیں ہیں۔ جسم ہونا چاہیے، ہیولا ہونا چاہیے، یا صورت ہونی چاہیے، یا نفس ہونے چاہیے، اور عقل ہونی چاہیے۔ تو یہ انسان کو، جسے ہم حیوان ناطق کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، یہ تمام حیوانات سے اس انسان کو ممتاز اور الگ کر دیتا ہے۔ لیکن حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فلسفی وہ ہے کہ جن کی نگاہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ایک اتباع طیبہ کی سرما دانی پر اس میں سے سرما نہیں لگا، تو اسی لیے ان کی دید اور بصارت جو ہے وہ کمزور ہے۔ اگر یہ حضور کی اتباع اور حضور کی متابعت کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیں تو پھر انہیں یہ 5 جواہر جو یہ بتا رہے ہیں یہ جواہر نہیں ہوں گے، بلکہ 5 جواہر، جس کو جواہر خمسہ کہتے ہیں، 5 جوہر کچھ اور ہوں گے۔ اور وہ جوہر کیا ہوں گے؟ اس میں سے سب سے پہلا جوہر قلب ہوگا، پھر دوسرا روح ہوگا، تیسرا سر، چوتھا خفی، اور 5واں لطیفہ اخفا ہوگا۔ حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ فلسفیوں نے یا ہمارے سائنسدانوں نے جو 5 جواہر رکھے ہوئے ہیں، وہ 5 جوہر وہ نہیں ہے، بلکہ 5 جوہر یہ ہے جو رب کائنات نے عالم امر کی 5 لطائف انسان میں رکھے ہوئے، یہ 5 جوہر۔ 5 اور بھی چیزیں انسان میں موجود ہیں، جس میں سے ایک کو کہتے ہیں قوت لامسہ، لمس پکڑنے کی، ٹچ کرنے کی حس۔ آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ دوسرا ایک قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت ہے، انسان میں یہ چیز موجود ہے۔ پھر سونگھنے کا، قوت شامہ، سونگھنے کا ایک قوت ہے انسان میں۔ اور پھر ایک ہے قوت بصارت، دیکھنے کی، اور ایک ہے قوت سماعت، سننے کی قوت۔ یہ 5 اور بھی حس، ان کو کہتے ہیں حس۔ اور 5 جوہر جو ہے وہ الگ ہے۔ جواہر خمسہ میں فلسفیوں نے 5 جوہر کو رکھے ہوئے ہیں، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور مشائخ فرماتے ہیں کہ فلسفیوں نے اسی لیے کہ فلسفیوں کو جوہروں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جوہر ہے کیا، اسی لیے انہوں نے 5 جوہر صورتی جسمیہ رکھا ہوا ہے، ہیولا رکھا ہوا ہے، اور جسم رکھا ہوا ہے، نفس رکھا ہوا ہے، اور عقل رکھا ہوا ہے۔ جبکہ آپ مبارک فرماتے ہیں نہیں، جواہر خمسہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا ہے۔ اسی مناسبت سے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اسی مکتوب شریف میں ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ فلسفی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی متابعت کی سرما اپنی آنکھوں میں نہیں ڈالا،
اسی لیے حضور کی اتباع میں وہ نہیں ہے تو ان کی نظر جو ہے وہ عالم امر سے نابینا ہے، وہ عالم امر کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ اب جب کوئی بندہ کسی چیز کو نہ دیکھ پائے تو ان کے لیے آٹومیٹکلی جب ظاہر بین ہوتے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو مومن مسلمان ہے، اور مومن مسلمان جو ہے وہ یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ پر ایمان ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن حضور پر ایمان ہے، جنت کو نہیں دیکھا جنت پر ایمان ہے، جہنم کو نہیں دیکھا تو جہنم پر ایمان ہے، اسی طرح ملائکہ اعظام کو نہیں دیکھا لیکن اس پر ایمان ہے، جنات کو بالمشاہدہ نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، قیامت اور جتنی بھی حضور نے ہمیں فرمایا سب پر ایمان ہے۔ ایک تو وہ ہے، لیکن ایک وہ فلسفی ہے کہ جو ظاہر بین ہوتے ہیں، جیسے ہم اور آپ سائنسدان کہتے ہیں سائنس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ جب تک اسے ظاہری شکل و صورت میں وہ چیز نہ دکھائی دے اس وقت تک اس چیز کا وہ یقین نہیں کرتے۔ اب آپ کسی سائنسدان سے پوچھیں گے کہ وہ جہنم ہے جنت ہے، وہ کہیں گے جو اچھے اچھے باغات ہیں اور مفرح جگہ ہے وہ جنت ہے، اور جو گرم ترین جگہ ہے اور یا اس میں بندے کو مصیبت اور تکلیف ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے جہنم ہے۔ آپ دجال کے بارے میں پوچھیں گے تو سائنسدان آپ کو بتائیں گے کہ دجال کچھ اور ہے، وہ جو حدیث میں ذکر ہے یا حضور نے فرمایا ہوا ہے وہ دجال نہیں، کیونکہ سائنس وہ چیز ہے جو ظاہری چیزوں پر، ظاہر میں دیکھتی ہوئی چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ تو حضور امام ربانی بن افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فلسفی نے چونکہ ابھی تک عالم امر سے وہ نابینا ہے، ناشنا ہے، تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ جواہر خمسہ یہ عالم امر ہے؟ کیوں؟ ان کی کوتا نظر جو ہے وہ عالم خلق پر مقصور ہے، وہ صرف عالم خلق کو دیکھ رہا ہے۔ عالم خلق زمین ہو، آسمان ہو، مٹی اور آگ اور پانی، اس کے علاوہ جمادات، نباتات، پھر حیوانات، پھر اسی طرح جو چیزیں انہیں عالم خلق میں نظر آتے ہیں انہی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں بس۔ تو جب ان کی نظر عالم خلق پر ہے تو اس لیے انہوں نے ان 5 چیزوں کو بھی جواہر خمسہ کا نام دیا ہوا ہے، چونکہ عقل بھی عالم میں موجود ہے، عالم خلق میں موجود ہے، اسی طرح ان کا حیولہ اور جسم اور نفس اور صورت جسمیہ یا صورت نوعیہ ساری چیزیں جو ہے وہ عالم خلق میں موجود ہے، وہ اپنی آنکھوں سے پریکٹیکل کر کے اسے دیکھ رہے ہیں، تب اس کو جواہر خمسہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور مبارک فرما رہے ہیں کہ یہ جو نفس، وہ کہہ رہے ہیں کہ نفس جو ہے وہ جواہر خمسہ میں سے ہے، تو فرماتے ہیں نفس ناطقہ تو خود نفس امارہ بسوء ہے، برائی پر امر کر دینے والا ہے، ہاں، اور وہ جو ہے خود محتاج ہے نفس کے وہ تزکیہ کر لے۔ جب ایک چیز خود محتاج ہو تزکیہ کے لیے تو وہ دوسرے انسان کا کیا تزکیہ کریں گے؟ اب آپ دیکھیں، سیاہی از حبشی کئی رود کے رنگ خود اس یا رنگ اوست، یہ سیاہ پن جو ہے یہ حبشی سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اسی کا رنگ ہے۔ اچھا، اگر نفس بذات خود تزکیہ کے لیے محتاج ہے، نفس بذات خود امارۃ بسوء ہے، تو وہ تمہاری باڈی کی کیا اصلاح کریں گے؟ تو اسے آپ کیسے جوہر سمجھ رہے ہوں گے؟ جوہر تو وہ ہوتا ہے جو تمہاری ہیومن باڈی کی اصلاح کر دیں، جو تمہیں اصلاح کر دیں، اسے ہم جوہر کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ نفس بھی جو ہے وہ جواہر خمسہ میں سے ہیں، فلسفی کہتے ہیں۔ تو اب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے، جب کہ نفس بذات خود امارۃ بسوء برائی پر امر کر دینے والا ہے، تو پھر وہ آپ کی جسم کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ بادشاہ اگر خود فاسد ہو تو قانون بھی فاسد ہی بنائیں گے نا۔ فرعون بادشاہ تھے اور فاسد تھے، انہوں نے قوانین بھی ویسے ہی فاسد بنائے تھے۔ تو نفس چونکہ اس ہیومن باڈی کا بادشاہ ہے تو اسی لیے اب یہ نفس کیا ہے؟ بذات خود امارۃ بسوء ہے۔ تو جب امارۃ بسوء ہے تو یہ باڈی کو کبھی نیکی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، تو یہ کیسے جوہر ہوا؟ جب آپ کی جسم کو نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اور عقل کے بارے میں آتے ہیں، اب فلسفیوں نے ایک اور چیز کو بھی جواہر خمسہ سے جانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل۔ حضور امام ربانی بن افسانی رحمۃ اللہ تعالی جواب ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں عقل کے بارے میں دیکھو، عقل
عقل معقولات کو تب تک نہیں مانتا مگر جب تک کہ اسے محسوس نہ کر لے. ٹھیک ہے نا؟ سامنے ٹیبل رکھا ہو، اب جب آپ اس کو مس کر لیں گے، ٹچ کر لیں گے، تو عقل کہے گا کہ یہ چیز موجود ہے، اسی لیے اس کو ٹچ کیا گیا، عقل اس کو مانیں گے. جب تک عقل محسوس نہیں کرتا اس وقت تک عقل اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم جس جوارح خمسہ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسے قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور نفسی اور قالبی کے علاوہ جو 5 لطائف ہیں ہمارے عالم امر کے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی، اخفا، یہ 5 جواہر خمسہ، یہ عقل اس کا ادراک اور درک نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی فلسفی، آپ نے تو عقل کو بھی سب سے فرسٹ میں رکھا ہوا ہے کہ عقل بھی جواہر خمسہ میں سے ہے، لیکن عقل تو محتاج ہے محسوسات کے لیے. کسی چیز کو حس کریں گے تب وہ مانیں گے، اور اگر آپ اسی چیز کو عقل سے ریلیٹڈ کریں گے تو پھر سارے انبیاء کی نبوت کے بھی انکار آ جائے گا. یار یہ عقل مان رہا ہے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے وحی آ جاتا ہے، تو عقل تو اس کی متضاد ہے، عقل اس کو نہیں مان رہا. عقل کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، محسوس نہیں کیا، تو یہ پھر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس میں تو نبی کا بھی انکار آ گیا. اچھا، جو امور ہمارے محسوسات میں نہیں آ رہے ہیں، جیسے ہمارے محسوس میں نہیں آ رہے ہیں، تو عقل اب آٹومیٹکلی ان کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ عقل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو مانے گا جو محسوس ہو، اور غیر محسوسات کو یہ کبھی نہیں مانیں گے وہ. تو اسی لیے اس عقل کا نظر بھی جو ہے وہ احکام بیچونی سے کوتاہ ہے. ہم نے کہا تھا عالم امر وہ چیزیں ہیں جو رب کی امر کن سے پیدا کی گئی ہو. اب اس میں ایک نوع بیچونی ہے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، اس میں ایک بیچونی کی کیفیت ہے. تو جب کہ یہ بیچون و بیچگون کی کیفیت رکھتے ہیں تو پھر عقل اسے درک نہیں کر پا سکتا. عقل اس کو تب درک کرے گا جب اس کی محسوسات ہو جائیں گے، اور یہ محسوسات میں شامل نہیں ہوتا. اب عقل جو ہے وہ غیب محض میں جب غیب ہوتا ہے اس میں عقل گمراہ ہوتا ہے. عقل اس کی درک نہیں کر پاتا کہ جو چیز مغیبات میں سے ہے، جس کو محسوسات نہیں ہے، عقل اس چیز کا درک نہیں کر پا رہا. تو میرے بھائی فلسفی، آپ نے جس جواہر خمسہ کو نام دیا ہوا ہے جواہر خمسہ کا، جس کو آپ کے خیال میں اس میں سے ایک عقل ہے یا ہیولا ہے یا جسم ہے یا اس کے بعد نفس ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے یہ محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں. اور محسوسات جب تک عقل محسوس نہیں کرتا اس وقت تک عقل اس چیز کو مان نہیں رہا. لیکن اصل میں جو جواہر خمسہ ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جواہر خمسہ جو ہے وہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا ہے. اب جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے ان سب کا تعلق جو ہے وہ عالم خلق کے ساتھ ہے. ہم نے کہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر. عالم خلق اسے کہتے ہیں جو بتدریج پیدا ہوا ہو. جیسے اللہ کریم نے زمین و آسمانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہوا. یا ہم انسان اگر کسی چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اینٹ سے اینٹ ملا کے اور گارا اور مسالہ ڈال کے ہم دیوار بنا رہے ہیں، یہ عالم خلق میں سے ہوں گے. اور عالم امر وہ ہے جو اللہ رب العزت کی لفظی کن سے پیدا کیے گئے، اس میں سے کسی چیز کی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. اب اگر فلسفی اپنی ان جواہر خمسہ کو اللہ رب العزت کے عالم امر کی طرف متوجہ کر لیں گے تو کبھی بھی فلسفی کے یہ جواہر خمسہ اللہ کے امر کن کو نہیں مانیں گے. یار کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمائے کہ اس نطفے سے ایک بچہ پیدا ہو، تو سائنس اور فلسفی اس کے لیے الگ سے طریقے اپناتے ہیں. سائنس اور فلسفی کہتے ہیں کہ نہیں جی، ماں باپ کی ملاپ سے اور ان کی جینز کے آپس میں ملنے سے اور نطفہ کو خاتون کی رحم میں ڈالنے سے
اس کی جو سپرم ہے وہ ان کے سپرم سے ٹکرائیں، اس کے بعد حمل بن جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے اپنی اس لفظ امر کو، اس لفظ کن کو اللہ رب العزت نے کسی اور طریقے سے بھی ثابت فرمایا ہوا ہے۔ رب کائنات ہمیں یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے پاس جو بچہ پیدا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام رب کی امر کن سے پیدا ہوا، اس میں سے نہ ماں باپ کی آمیزش اور مخالطت کا کوئی شق موجود ہے، اور نہ نطفے کو ان کی رحم میں ڈالنے کا شک موجود ہے۔ اب آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے جو کرسچن ہے وہ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں علیہ باللہ کہ علیہ باللہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ کسی اور مرد کے ساتھ وہ ان کا جو بھی علیہ باللہ تھا سمبند تھا، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یہ آج کل کے قادیانیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے قادیانی کا جو سربراہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علیہ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جو نسبتیں انہوں نے کی ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ ان کی نظر جو ہے وہ عالم خلق پر مرکوز ہے، انہیں عالم امر سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، اور جب عالم امر سے کوئی سروکار نہ ہو تو پھر وہ جو ہے وہ ظاہر عقل پر، ظاہری محسوسات پر وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ عالم خلق میں تھا۔ اب عالم امر کا کام کیا ہے؟ حضور امام ربانی مجد افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عالم امر ایک نوع بی چون ہے۔ چون کی معنی کیسے، اب کیسے، کیوں، کب اور کہاں، ان چیزوں سے عالم امر جو ہے وہ مبرہ ہے۔ رب فرمائے، امر فرمائے، اور اللہ رب العزت کی امر کے امتثال میں ساری کائنات جو ہے وہ تطوعاً اور اپنی سر کو خم کر دیتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو بتدریج بنایا جائے۔ اچھا، سائنسیوں نے اور سائنسدانوں نے اور فلسفیوں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مادہ منویہ کی رحم میں جانے سے ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ان کے سپرم جو ہے وہ مقابل خاتون کے سپرم کو ٹکراتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک بچے کی جنم ہوتی ہے اور جینز جو ہے وہ منتقل ہو جائیں۔ لیکن سائنسدانوں سے ذرا یہ بھی پوچھیں نا کہ وہ سپرم کیسے پیدا ہوا ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، وہ کس نے پیدا فرمایا ہوا ہے؟ اس سپرم کو جسے تم انسان کی اصل سمجھ رہے ہو، اس سپرم کو بنانے والی چیزیں، اگر آپ کہیں کہ خوراک سے بنا ہوا ہے اور اچھے اچھے کھانوں سے بنا ہوا ہے، تو یہ اچھے اچھے کاموں کی تخلیق بھی کسی نے تو کی ہوگی، وہ کس نے کی اچھے اچھے کاموں کی تخلیق؟ فلہذا ان کا نظر جو ہے وہ عالم خلق پر وابستہ ہے، عالم امر سے، اور عالم امر جو ہے وہ ایک نوع بے چون و بے چگون ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب لطیفہ قلب ہے، اس لطیفہ قلب کو اگر آپ بظاہر دیکھیں گے تو بظاہر یہ گوشت کا ایک لوتڑا ہے جو ہماری انسانی ہیومن باڈی کی لیفٹ سائڈ میں، سینے میں لیفٹ سائڈ میں اس کو رکھا گیا ہے۔ اب بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک، اگر آپ کی نظر عالم خلق پر ہو تو عالم خلق پر نظر ہوتا ہوا آپ اس کو گوشت کا ایک لوتڑا ہی سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کی نظر عالم امر پر ہو تو پھر یہ وہ قلب ہے جسے عرش اللہ کہا جاتا ہے، پھر یہ وہ قلب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَلَا يَسْعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعُنِي قَلْبَ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں گے تو قلب کا کام کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ قلب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس میں سے خون کی سپلائی ہو اور وہ پوری جسم کو خون کی سپلائی دے، وہ دھڑکے اور ان کے والو ٹھیک ہو، ان کی شریانیں ٹھیک ہو، اور قلب جو ہے اس کی رفتار صحیح ہو، دھڑکن صحیح ہو، اسے قلب سلیم کہتے ہیں اگر آپ کی نظر عالم خلق پر ہو تو۔ لیکن اگر آپ کی نظر عالم امر پر ہو تو یہ دھڑکنا، یہ خون کی سپلائی، یہ ان کے وال، یہ ان کی باڈی، یہ قلب کا جسامت اس کی طرف نہیں بلکہ اس قلب کی اصل کی طرف دیکھا جائے گا کہ یہ قلب کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی منبت اور محبت ہے کہ اللہ رب العزت کی یہاں پر انوار و تجلیات کے ورود ہوتے ہیں۔ دیکھیں دونوں میں کیا فرق ہے۔ ایک طرف اگر آپ اسی قلب کی طرف اگر آپ نگاہ کریں گے تو یہ قلب آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ عالم خلق میں سے ایک گوشت کا لوتڑا دکھائی دے گا۔ چیر کے دیکھیں نا، کسی کا قلب چیر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس میں سے گوشت کا ایک لوتڑا ہی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی نظر عالم خلق پر ہی محصور ہو، لیکن رب نے اگر آپ کو حضور کی اتباع پر
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع طیبہ پر اگر اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں میں وہ اتباع کا سرما ڈالا ہوگا تو پھر آپ عالم امر کو کسی اور طریقے سے جانیں گے. کیسے جانیں گے آپ عالم امر کو؟ یوں جانیں گے آپ کہ یہ قلب جو گوشت کا لوتڑا ہے، ان کا ایک اصل ہے جو عرش عظیم الشان سے فوق ہے، اور اس قلب پر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا ورود ہو سکتا ہے. یہاں دل تو دھڑکے گا لیکن وہاں وہ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں ہوگا. اب آپ کسی فلسفی کو یا سائنسدان کو یہ بات کہہ دیں تو وہ انکار میں آ جائے گا، کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ عالم خلق پر محصور ہے. اچھا دوسرے لطیفے میں آتے ہیں، آپ اگر کسی سے پوچھ لیں گے نا جن کی نظر عالم خلق پر ہو، ان سے پوچھیں کہ روح کیا ہے. اللہ کریم نے بھی فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اس نقطے پہ ذرا غور کریں. اگر کسی سے پوچھیں کہ روح کیا ہے، وہ کہیں گے عالم خلق پر جن کی نظر، وہ کہیں گے روح جو ہے وہ سانسوں کی بندن کا نام ہے. ہماری سانسیں جب رک جاتی ہے تو پھر ہمارا روح ہمارے جسم سے نکل گیا تو گویا بندہ مر جاتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ ذرا جا کے آپ قبر میں جب جائیں گے تو یہ تو مسلمہ بات ہے کہ قبر میں 3 سوالوں کا جواب ہوگا. تو اب جو بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ روح سانسوں کا ایک بندھن تھا جو نکل گیا سو نکل گیا، اب قبر میں ان سے جب پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کس بنا پر وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ کس بنا پر سن رہا ہے، وہ کس بنا پر جواب دے رہا ہوتا ہے. اگر کسی کی نظر لطیفہ روح کی اس ظاہری عالم خلق پر ہو جائے، اگرچہ یہ عالم خلق سے نہیں ہے لیکن عالم خلق والے اگر اسے عالم خلق میں جانیں گے تو پھر وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سانسوں کا ایک بندھن تھا جو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. لیکن روح کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ روح کیا ہے، آپ انہیں فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کی امر لفظ کن سے پیدا کیا گیا، یہ عالم امر کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے. تو اب دیکھو اتنا واضح فرق ہے. اب اسی مکتوبات شریف سے، اسی مکتوب سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے. اس مکتوب سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ یار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق کیا ہے، وہ کوئی آپ کو کہیں گے کہ اللہ ہے، کوئی آپ کو کہیں گے ہو اللہ ہے، کوئی کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو، کوئی کہیں گے آپ کو درود شریف پڑھا کرو، کوئی کیا ورد، کوئی کیا وظیفہ بتائیں گے. لیکن حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مکتوبات شریف ہمارے لیے نصاب ہے. اور حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے ان جواہر خمسہ، ان لطائف خمسہ کا ذکر بھی فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ابتدائے عالم امر لطیفہ قلب سے شروع ہے، اور اس کے فوق لطیفہ روح ہے، اس کے فوق لطیفہ سر ہے، اس کے فوق لطیفہ خفی ہے، اور اس کے فوق لطیفہ اخفا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر اس پنجگانہ ان 5 لطائف عالم امر کو اگر آپ جواہر خمسہ کہو گے تو فرماتے ہیں یہ گنجائش رکھتا ہے، اور تو جس کو جواہر خمسہ سمجھ رہے ہو وہ جواہر خمسہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ جواہر خمسہ وہ ہے جو انسان کی اصلاح کرے، انسان کے ہیومن باڈی کو وہ نکھارے، انسان کے ہیومن باڈی میں اس کی اہم رول ہو، اس کا کردار ہو. اور یہ جس کو تم بنا رہے ہو جواہر خمسہ، یہ تو ایک اس میں سے عقل ہے، عقل محسوسات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ نے اس میں سے ایک اور چیز کو بھی، جسم کو بھی رکھا ہوا ہے. یار قبر میں جانے کے بعد جب وہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو پھر تمہارے پاس کیا ایک جوہر ختم ہو گیا تمہارا؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک جوہر اور موجود ہوتا ہے جسے ہم جوہر اصلی کہتے ہیں، وہ لطیفہ روح ہے، وہ پھر قائم دائم رہتا ہے. آپ کا لطیفہ قلب جس کو آپ جواہر خمسہ میں سے نہیں گنتے اور ہم اسے جواہر خمسہ میں سے ایک جوہر گنتے، اس جواہر خمسہ میں سے ایک جوہر جو ہے وہ لطیفہ قلب ہے. اور لطیفہ قلب کی بھی ایک اصول ہوتا ہے، ہرگز نہ میراد آن کی دلش زند شد بر عشق، سب تستبر جرید عالم دوام ماں. کبھی نہیں مر سکتا وہ دل جو اللہ رب العزت کے ذکر پر ذاکر ہو جائے، اور یہ ہمارا یہ بات جو ہے جرید عالم پر ثبت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جواہر خمسہ. آپ اگر کہیں گے کہ یہ جواہر خمسہ نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے. اب فلسفی کیا کرتے ہیں؟ وہ فلسفی چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کو اکٹھا کر کے
اسے جواہر خمسہ کا نام دے رہے ہیں، اور ہم اصولی جواہر خمسہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قلب ہے، روح ہے، سر خفی، اخفا نفسی و قلبی۔ اب ان چیزوں کو درک کون کرے گا؟ ان جواہر خمسہ کو کون بندہ ہے، کون سا بندہ ہے جو ان جواہر خمسہ کو اپنائیں گے اور اسے دیکھیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جواہر خمسہ جو ہے، اس کی اطلاع اور اس کی حقیقت پر مطلع ہونا ان کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ مکمل متابعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع مصطفیٰ میں جو بندہ جائے، اللہ رب العزت اسے ان جواہر خمسہ، ان لطائف خمسہ کی فیوزات اور ان لطائف خمسہ کے حقائق سے روشناس فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ در عالمی صغیر جو انسان ہے، دو قسم کے عالم ہے، ایک کو کہتے ہیں عالم کبیر، ایک کو کہتے ہیں عالم صغیر۔ عالم کبیر زمین و آسمان اور حتیٰ کہ عرش بھی عالم کبیر میں شامل ہے، عرش اللہ، اور عالم صغیر جو ہے وہ انسان ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ عالم صغیر جو انسان ہے، فرماتے ہیں یہ نمونہ ہے، ایک شکل ہے اس عالم کبیر کی، کائنات کی ایک نمونہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ عالم صغیر ہے اور کائنات جو ہے وہ عالم کبیر ہے۔ اب عالم صغیر میں جو اشیاء موجود ہے وہی اشیاء عالم کبیر میں بھی موجود ہے، یا یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ ظاہر بین لوگ جو ہے وہ عالم کبیر کو پہلے سمجھتے ہیں اور عالم صغیر کو بعد میں سمجھتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ عالم کبیر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ عالم صغیر میں ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انسان میں بھی شامل ہے۔ میں بطور نمونہ چند مثالوں سے آپ کو سمجھا دوں۔ عالم کبیر میں مٹی ہے تو اس عالم صغیر میں بھی مٹی موجود ہے۔ عالم کبیر میں پانی ہے تو عالم صغیر میں بھی پانی موجود ہے۔ عالم کبیر میں ہوا ہے، انسان میں بھی ہوا، عالم صغیر میں بھی ہوا ہے۔ عالم کبیر میں آتش، آگ ہے، انسان میں بھی آگ موجود ہے۔ جس کو ہم عناصر اربعہ کہتے ہیں، عالم کبیر بنائی گئی ہے ان چیزوں سے۔ آپ ایک تھائرائیڈ کو لے لیں انسان کی، جو چھوٹا سا غدود ہے اور آپ کے جسم کے اندر ہے، آپ کے جسم کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو نمکیات چاہیے، آپ کے جسم کو، آپ کے جسم کو آئرن چاہیے، آپ کے جسم کو وٹامنز چاہیے، آپ کے جسم کو شوگر چاہیے، آپ کے جسم کو نمکیات چاہیے، آپ کے جسم کو لمحیات چاہیے، آپ کے جسم کو بلڈ چاہیے۔ یہ سارا کچھ عالم کبیر میں موجود ہے۔ تو جو کچھ عالم کبیر میں موجود ہے وہ سب کچھ عالم صغیر میں بھی موجود ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آپ نے کہا جو کچھ عالم کبیر میں موجود ہے وہی کچھ عالم صغیر میں بھی موجود ہے، تو عالم کبیر میں عرش اللہ موجود ہے، بتائیں انسان میں بھی کوئی عرش اللہ ہے؟ تو حضور امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان میں جو عالم صغیر ہے اس میں بھی ایک عرش اللہ موجود ہے، اور مشائخ نے اس قلب کو عرش اللہ کہا ہوا ہے۔ اس حدیث قدسی کی روح میں کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، مجھے میری زمینیں، میری آسمانیں نہیں سما سکتے، اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ وہاں پر الرحمن علی العرش استوى استواء یلیق بشانہ، عالم کبیر میں رب نے عرش پر استوا فرمایا، وہ استوا جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ استوا فرمایا ہوا ہے، اور عالم صغیر میں بھی رب کائنات اس قلب میں استوا فرما رہا ہوتا ہے کہ جو قلب عبد مومن ہے اس میں استوا فرما رہا ہے۔ اب وہاں پر دیکھیں عرش عظیم الشان یہ برزخ ہے، ایک رابطہ ہے عالم کبیر اور رب کائنات عالم بیچونی کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا حدیث طیبہ میں ہے کہ جو بھی امور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ عرش اللہ پہ آتے ہیں، جو بھی احکام ہو، امور ہو، فیوزات ہو، انوار ہو، تجلیات ہو، جو بھی احکام ہو وہ پہلے عرش اللہ پہ آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آگے تقسیم ہوتا ہے مخلوقات۔ تو عرش عالمی کبیر میں ایک برزخ ہے، برزخ کے معنی ایک رابطہ ہے، یعنی اگر آپ دو دریا کو مرج البحرین یلتقیان،
بینہما برزخ لا یبغیان، اس سورہ رحمان میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو دو قسم کی بحر جب آپس میں ملتے ہیں، ایک کا پانی گدلا ہوتا ہے، مٹیالہ ہوتا ہے، ایک کا پانی صاف ہوتا ہے، تو درمیان میں سے اگرچہ بظاہر نہیں دکھائی دے رہا لیکن پھر بھی ایک خط مستقیم ہوتا ہے، دونوں پانیوں کو آپس میں ملانے سے وہ روکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ تو عرش اللہ جو ہے وہ بھی عالم خلق میں، عالم کبیر میں رب کائنات سے احکام وصول کرنے والا اور پھر مخلوق میں تقسیم کر دینے والا ہے۔ اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے عالم صغیر میں قلب کی کیا یہ کیفیت ہے؟ ہاں قلب کا یہی کیفیت ہے۔ قلب اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات وصول کرتے ہیں اور پھر وہ مختلف، یہ جو لفظ آیا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تطمئن القلوب جمع ہے قلب کی، تو مراد اس سے مشائخ نے لیا ہوا ہے کہ ہماری جو لطائف ہے بقیہ قلب کے علاوہ جو بھی لطائف ہے اسے بھی ہم قلب کا اصطلاح کر سکتے ہیں، وہ بھی قلوب ہی میں شامل ہے۔ تو جہاں پر عالمی کبیر میں عرش اللہ کا یہ سسٹم تھا کہ وہ برزخ تھا، واسطہ تھا، ایک رابطہ تھا اللہ کی ذات بیچون و بیچگون اور مخلوق کے درمیان، جو بھی انوار و تجلیات، جو بھی احکام نازل ہوتے ہیں وہ پہلے عرش عظیم شان پر اور بعد میں پھر خلق میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قلب مومن جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی محبت ہے اور وہاں پر بھی انوار و تجلیات کا ورود وہاں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہیومن باڈی میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر جس کی نظر عالم خلق پر ہو، فلسفی ہو یا سائنسدان ہو، تو وہ اس بات کو کیسے مان سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو غیر محسوس ہے، اور غیر محسوس سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ محسوس نہیں کر رہا، بندہ تو محسوس کر رہا ہے خود، لیکن محسوس اس کو جس کو ہمارے حس خمسہ حواس اس کو محسوس کر لے، جیسے ٹچ کرنے کی یا سونگنے کی یا چکنے کی یا دیکھنے کی یا سننے کی۔ لیکن جب قلب پر انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے تو پھر یہ نہ ہاتھ اس کو محسوس کرتا ہے، نہ آپ کی آنکھیں محسوس کرتا ہے، نہ آپ کی ناک محسوس کرتا ہے، نہ آپ کی زبان، نہ آپ کے کان اس کو سنتے ہیں۔ تو اگر آپ بتائیں گے کہ یہ حواس خمسہ یا جواہر خمسہ جو ہے، یہ جواہر خمسہ اگر یہ ہے نفس ہے اور عقل ہے اور دوسری چیزیں ہیں جیسے فلسفیوں نے کہا ہوا ہے، تو پھر تو یہ کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر قلب کا معاملہ الگ ہے۔ پھر اب امام ربانی مجرف ثانی رحمۃ اللہ تعالی آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے آپ کو بیان کیا عالم امر کے بارے میں، فرماتے ہیں اس پر اطلاع، اس کی حقیقت پر اطلاع، ان جواہر خمسہ پر اطلاع کس بندے کو مل سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کمل افراد اولیاء اللہ را مسلم است، اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اور کامل مکمل اولیاء ہوتے ہیں، اس سے پھر یہ سب کچھ محسوس ہوتا ہے کہ قلب میں کیا ہوتا ہے، روح میں کیا ہوتا ہے، سر میں کیا ہوتا ہے، خفی میں کیا ہوتا ہے، اخفا میں کیا ہوتا ہے۔ اور آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس نے مراتب سلوک کو تفصیل سے طے کیا ہوگا اور نہایت النہایت تک وہ پہنچ گیا ہوگا، اس نے ظلال کو بھی کراس کیا ہو، اسماء و صفات کو بھی کراس کیا ہو، اعتبارات کو بھی کراس کیا ہو، شیونات کو بھی کراس کیا ہو، اسے مراتب ذات سے فیض مل رہا ہو، تجلی ذاتی ان کو مل رہا ہوتا ہے، تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ جواہر خمسہ کیا ہے۔ اور شعر فرما رہے ہیں ہر گدائے مرد میدان کئی شبد پشع آخر سلیمان کئی شبد۔ آپ فرماتے ہیں ہر مانگنے والا جو ہے، گدا جو ہوتا ہے وہ کہاں پر مرد میدان ہو سکتا ہے؟ گدا کا کام تو مانگنا ہی ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک مچھر جو ہے وہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جتنا طاقت کیسے رکھ سکتا ہے؟ مچھر ہے، اور سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ قوت عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس بندی کی نظر جو ہے اس کو کوئی صاحب دولت مل جائے، کوئی کامل و مکمل شیخ مل جائے اور ان کی نظر کو علی حسب الامکان کھول دے، تو پھر وہ بندہ ہے جسے اصول ان چیزوں کی مطالعہ اس کی نظر میں آ جاتے ہیں، اصول پر ان کو نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو جواہر جو فلسفیوں نے لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ یوں تصور کرتے ہیں جیسے ظل ہو، اور حقیقت جو ہے وہ اس جواہر خمسہ کو کہتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
آپ مبارک فرماتے ہیں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آپ نے عالم امر کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں میں اسی لیے اس میں کھل کے بات نہیں کر سکتا کہ اس میں سے بہت زیادہ دقت ہے معانی میں، یعنی میں اس کو اچھی طریقے سے آپ کے سامنے اسی لیے ڈیفینیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ رب العزت کے اس اسرار سے ہیں۔ اگرچہ امام ربانی صاحب نے ان کو تفصیل بیان بھی فرمائی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بسط کے ساتھ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ یہ پھر آپ لوگ اس کی اسرار کی حامل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اور فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو راسخ ہوتے ہیں نا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو رب نے فرمایا کہ قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جو علم، جو قلیل علم دیا گیا ہے، تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ راسخین جو ہوتے ہیں علم میں، جو راسخ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو یہ علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ ہنیئا لأرباب النعیم نعیمها وللعاشق المسکین ما یتجرع، آپ فرماتے ہیں کیا ہی خوشی ہے نعمت والوں کے لیے کہ ان کو نعمت مل گئی ہے، اور عاشق مسکین کے لیے ایک چلو پانی بھی کافی ہے۔ بس عاشق مسکین جو ہے وہ ایک چلو پانی پر خوش ہوتا ہے، لیکن رب جن کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں پھر ان کو نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اچھا، اب امام ربانی مجلسی رحمۃ اللہ تعالی آگے چل کے اس مکتوب شریف میں ایک اور بھی ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو میں نے کہا کہ یہ جواہر خمسہ ہے، قلب، روح، سر و خفی و اخفا اور نفسی اور قالبی کے علاوہ جو 5 لطائف عالم امر کی، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ 5 جو ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تو پہلے شروع کیا کہ عالم امر کی ابتدا لطیفہ قلب سے ہوتا ہے، لیکن لطیفہ قلب کو پھر فیض اور نور کیسے مل رہا ہوتا ہے، اور کون سے اسماء و صفات کے نور اس لطیفہ قلب کو مل رہا ہوتا ہے؟ تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لطیفہ قلب کو جو نور ملتا ہے وہ صفات اضافیہ سے، یعنی صفات فعلیہ سے، اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ۔ ہم نے پہلے اسباق نقش بندیہ میں یہ بات تکراراً کہی تھی کہ قلب کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تجلی صفات فعلیہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے جو اس سے فوق ایک مرتبہ ہے جسے ہم لطیف روح کہتے ہیں، ان کے بارے میں امام ربانی مجلسی رحمۃ اللہ تعالی اسی مکتوب میں فرما رہے کہ ان کو فیضان اور نور کہاں سے مل رہا ہے؟ آپ فرماتے صفات سمونیہ حقیقیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قلب کو صفات فعلیہ سے تعلق ہے اور اسی تجلیات پر وہ مشرف ہے، اور بقیہ جو جواہر علیاء ہے یعنی روح، سر، خفی اور اخفا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ صفات حقیقیہ کے اندر ہے۔ مثلا لطیفہ روح جو ہے اسے صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ سے فیض ملتا ہے، پھر اگلے لطیفے کو صفات سلبیہ سے، پھر اگلے لطیفے کو شوینات سے فیض ملتا ہے، پھر اگلے لطیفے کو شان جامع سے۔ تو صرف لطیفہ قلب ہے جسے تجلی صفات فعلیہ ہوتے ہیں، بقیہ جو لطائف ہوتے ہیں ان ساروں کو تجلی صفات میں سے ہوتے ہیں لیکن ذاتی صفات سے ہوتے ہیں، اور یہ سب جو ہے وہ دائرہ حضرت ذات انت تعالی و تقدس، یہ حضور جو ہماری لطائف میں جو فیضان مل رہا ہے صرف لطیف قلب کے علاوہ جو دوسرے لطائف میں فیضان مل رہا ہے وہ سب جو اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ ہے ان سے فیضان مل رہا تھا۔ لہٰذا تجلیات ان مراتب سے گانرا تجلیات ذاتیہ میں گویند، اسی لیے ان 3 لطائف کی جس کو ہم اعتبارات و شوینات اور تجلی ذات کہتے ہیں اسے تجلی ذاتیہ کہتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ بات یہیں تک مصلحت ہے کہ میں یہیں تک بات کر لوں، آگے مصلحت اجازت نہیں دے رہا۔ تو گویا امام ربانی مجلسی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو جواہر خمسہ تم فلسفیوں نے یا سائنسدانوں نے وضع کی ہے وہ جواہر خمسہ نہیں ہے، وہ تو فانی ہونے والے ہیں۔ اصل جواہر خمسہ یہ ہے کہ جس کو قلب، روح، سر اور خفی اور اخفا کہتے ہیں، یہ جواہر خمسہ ہے۔ وہ جواہر جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں، یہ جوہر باقی رہنے والے ہیں۔ وہ جواہر عالمی خلق سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جواہر عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم امر فلسفیوں اور سائنسدانوں کے عقل کے ادراک میں نہیں آ سکتا، فلہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار کی کمال اتباع لازم ہے۔ جو جتنا حضور کے اتباع میں جائیں گے اتنا ہی اسے حقائق عالم امر سے روشنائی ملتی جائے گی۔